آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس، جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ بآسانی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ابھی میں اپنے شیخ مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اس پروگرام کے لیے دن رات محنت کرنے والے بھائی میاں عثمان خادم صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے شیخ کے ہاتھوں سے ان کے لیے ایک شیلڈ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میاں صاحب اپنی شیلڈ وصول کریں شیخ محترم کے پاس، ادھر سے آ بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ یہ ویڈیو والے جو بھائی ہے نا، یہ دو لائٹیں بند کرتے ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا سامنے کون بیٹھا ہے۔ وہ اس یا سائیڈ پہ رکھ کے لگا لیں اگر زیادہ مسئلہ ہے تو۔ یہ بھی یہ والی بھی دھیان سے، میں سیکنڈاں جی تقریر کرنی منٹاں والی تو تسی سن لی۔ اب ٹھیک ہے نا، بھائی نظر آ رہے ہیں، پتہ چلے کوئی سامنے بیٹھا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزت مآب علماء کرام، بزرگان ملت اور اہل حدیث یوتھ فورس کے میرے عزیز بھائیوں، الحمدللہ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم اللہ کے دین کی دعوت کے سلسلے میں متحرک ہیں۔ اللہ پاک ان جوانوں کی جوانیوں میں برکتیں نازل فرمائے۔ میں دو چار باتیں ہی آپ سے تربیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دنوں سے غور کر رہا تھا کہ ہمارے جوانوں میں مسلک کی محبت تو موجود ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ خاص طور پر وہ جوان جو نیٹ کو استعمال کرتے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، دیگر اکاؤنٹس پر
جب لکھتے ہیں تو بڑی نازیبا قسم کی باتیں ہوتی ہیں جس سے ان جوانوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث یوتھ فورس کی بنیاد جب رکھی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان نوجوانوں کو کتاب و سنت کے احیاء کے لیے جمع کیا، اور نوجوان جب اپنی جوانی کو اللہ کی شریعت کے مطابق صرف کرتے ہیں تو معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہم جس نظم کے ساتھ منسلک ہیں، اپنے اس نظم کے امیر کی اطاعت، فرما برداری، تنظیمی اور تدبیری امور میں ان کے ساتھ چلنا اور شریعت کے احکامات کی روشنی میں ان کی پیروی کرنا، ان کا ادب اور احترام، جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے من حیث الجماعت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہم ملک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کی ناموس، عزت، عظمت کے حوالے سے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ علماء کرام ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے کتاب و سنت کی روح سے بہت بیان دیتے ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے اوپر من حیث الجماعت کیسے اکٹھے ہوتے تھے۔ امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی رحمہ اللہ شام کے بہت بڑے امام تھے۔ جیسے مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ تھے، مکہ میں امام شافعی تھے، عراق میں امام احمد ابن حنبل تھے، کوفہ میں امام سفیان ثوری تھے، مصر میں امام لیث بن سعد تھے، اسی طرح شام میں امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی تھے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ یہ ہمارے اکابر محدثین تھے جن کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے فرامین، اعمال اور تقریرات ہمارے تک پہنچی ہیں۔ تو امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی کے حوالے سے ان کے حالات زندگی میں امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا۔ وہ صحابہ کی زندگیوں کا خلاصہ کچھ چیزوں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خمس کان علیہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 5 کام ایسے ہیں جن پر صحابہ کرام اور ان کے پیچھے اچھے طریقے سے چلنے والے تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین تھے۔ وہ 5 کام جو انہوں نے بیان کیے ان میں سب سے پہلا الجماعہ، جماعت، اتفاق، اتحاد، اکٹھ۔
یہ تو اس کا ایک لغوی سا معنی ہے جماعت کا۔ اجماع بھی علماء نے جماعت کا معنی لکھا، جیسے امام حاکم نے المستدرک کے اندر ذکر کیا، اتفاق۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جماعت کا مفہوم پوچھا گیا۔ یہ نوجوان بالخصوص توجہ کریں، حلیت الاولیاء میں بھی ہے، عقیدے کی کتابوں میں شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں بھی ہے، اور کتب رجال میں سے امام مزی کی تہذیب الکمال میں عمر بن میمون کے حالات زندگی میں بھی لکھا ہے۔ شیخ البانی علیہ رحمہ نے مشکات کی تحقیق میں اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ جماعت کیا چیز ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فما وافق الحق فہی الجماعہ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، حق کی موافقت کا نام جماعت ہے اگرچہ تو اکیلا ہی ہو۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں وما وافق طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی موافقت کا نام جماعت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حق کی پیروی، حق کے اوپر اتفاق، اس کا نام جماعت ہے۔ تو حق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے یہ بات ذکر کی، آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں آمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے وہ ہی حق ہے۔ میں نے معنی یہ کیا کہ وہ ہی حق ہے۔ علماء اور طلبہ جانتے ہیں کہ هو الحق، ہوا کے بعد الحق جو الف لام کے ساتھ آیا ہے، یہ ایک معنی کو مخصوص مفہوم میں بند کرنے کے لیے، حصر کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ هو الحق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، حق صرف اس کا نام ہے۔ اور کیا نازل کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا، سورۃ النساء میں بتایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب اور دوسری حکمت۔ کتاب کا معنی قرآن حکیم ہے، اور حکمت کا معنی نبی پاک کی سنت اور حدیث ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، میں صرف ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، امام بخاری کی صحیح میں، کیونکہ یہی سب سے معتبر حدیث کی کتاب سمجھی جاتی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الاحزاب، اور یہ آیت وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں تمہارے گھروں کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو۔ وہ کیا چیز پڑھی جاتی تھی؟ فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور حکمت پڑھی جاتی تھی۔ اس حکمت کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں السنہ کے ساتھ کی ہے۔ امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے دادا استاد تھے، امام احمد کے استاد تھے، عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، وہ تفسیر عبد الرزاق میں بھی اس آیت کی تفسیر میں حکمت کا معنی سنت کرتے۔ تو نبی علیہ السلام پر کتاب و حکمت یعنی قرآن اور سنت اللہ نے نازل کیا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
سورہ محمد میں فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور ایک حدیث سن لیجیے، بڑی مشہور حدیث ہے، سنن ابی داود میں، مسند احمد میں، طبقات ابن سعد میں، مستدرک حاکم میں، جامع و بیان العلم و فضل ہی میں امام ابن عبد البر نے یہ حدیث نقل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ قریشیوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ تم ہر بات جو سنتے ہو وہ لکھتے ہو، لکھا نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کی کہ محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، خوشی میں بھی بولتے ہیں اور غضب میں بھی بولتے ہیں۔ کبھی غصے میں کلام فرما جاتے ہیں، کبھی رضامندی اور خوشی کے ساتھ بھی بولتے ہیں۔ تم ہر دو صورتوں میں کوئی بات چھوڑتے نہیں، لکھ جاتے ہو، نہ لکھا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے یہ کلمات فرمائے، اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ لکھا کر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، پیغمبر پر جو وحی آئی ہے وہ حق ہے، اور جس کے پلڑے میں حق ہے، کتاب اور سنت ہے، قرآن اور حدیث جس کے پاس ہے وہ جماعت ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے الجماعت ما وافق الحق وان کنت وحدک، اگرچہ آپ دنیا میں اکیلے ہیں اور آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی دولت ہے، تو حق جو ہے وہ کثرت کا محتاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ اکثریت ہو وہ حق والے ہوتے، اور وہ سواد اعظم کا معنی بھی کثیر تعداد والے لوگ کرتے۔ امام بخاری کے استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امام بخاری کو صحیح بخاری لکھنے کی ترغیب دی تھی، حلیت الاولیاء میں محمد بن اسلم الطوسی رحمہ اللہ بڑے سکہ محدث تھے، ان کے حالات زندگی میں یہ روایت امام ابو نعیم اصبہانی نے ذکر کی ہے، اور کتاب الاعتصام میں امام شاطبی بھی یہ لائے۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سواد اعظم لوگوں کی اکثریت کا نام ہے، وہ جاہل ہے۔ جہلاء یہ معنی کرتے ہیں، علماء یہ معنی نہیں کرتے۔ علماء کے ہاں سواد اعظم کا مفہوم بھی حق کی اتباع کا نام ہے، خواہ بندہ اکیلا ہی دنیا میں کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے تو قرآن نے ان کو ایک امت کہا، کانا ابراہیم امت۔ تو اصل جماعت کی جو تشریح اور تعبیر ہے وہ جس کے پاس قرآن اور حدیث کی دولت ہے، اور دنیا میں وہ واحد جماعت اہل الحدیث ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ قرآن و حدیث سے کسی نہ کسی رنگ میں پھرے ہوئے۔ موقع نہیں میں اس تفصیل میں جاؤں کیونکہ میں نے اور تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں۔ تو حق صرف قرآن اور حدیث والا وہ اہل الحدیث کے پاس ہے۔ کہ جب اللہ پاک نے آپ کو حق کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور آپ ایک جگہ پر مجتمع ہیں، اب جس عالم کے ساتھ لگ کر آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا، جس کو امیر بنایا ہے، اس کے پیچھے چلنا بھی آپ پر لازم ہے۔ یہی جو جماعت کا معنی ہے، اس کے ساتھ ہی امام اسحاق بن راہویہ نے
کہا کہ جو قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والے لوگ اور وہ عالم جو کتاب و سنت کو جانتا ہے تو اس کی اقتداء میں چلنے والے لوگ وہ جماعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ نے ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کر لیا کہ ہم اس کی اطاعت میں قرآن اور سنت پر عمل کریں گے، تو پھر آپ جب تک اس کی اطاعت نہیں کرتے، سوائے ان کاموں کے جہاں قرآن اور حدیث کی مخالفت کی کوئی بات ہے، وہ تو شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی نا، لیکن تنظیم، تدبیر، راستہ، کس طریقے سے آپ نے اپنی دعوت کا پیدا کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، جتنے بھی تدبیری اور تنظیمی معاملات کی آپ کا امیر آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کا حق نہیں ہے اس کی مخالفت کرنے کا۔ مخالفت وہاں کریں گے جہاں قرآن اور حدیث کی نصوص کے مقابلے میں ان کی بات آئے۔ میں اکثر جوانوں کو دیکھتا ہوں بزرگوں کے خلاف نیٹ کے اوپر تمار باندھا ہوتا ہے باتوں کا، وہ اتنی حیثیت نہیں بندے کی ہوتی جتنی وہ بات کرتا۔ نہ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو ایک عمر رسیدہ مدبر امیر عطا فرمایا ہے، پروفیسر آفت ساجد میر صاحب کی کیا صورت میں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے امیر کے ساتھ محبت بھی رکھیں، ان کی عزت اور اکرام بھی کریں اور ان کی اطاعت بھی کریں۔ اطاعت کے بغیر گھر کا ایک چھوٹا سا یونٹ نہیں چلتا، ایک چھوٹا سا ادارہ نہیں آپ اطاعت کے بغیر چلا سکتے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے ایک سکول کھولا ہے، اب سکول میں وہ ہیڈ ہے، سکول کا پرنسپل ہے، ٹیچر اس نے رکھے، اب وہ ان کو نظام تعلیم، نظام الاوقات مرتب کر کے دیتا ہے، اور اگر ٹیچر اس ہیڈ کی بات نہیں مانیں گے، اس نظام میں اپنی طرف سے کمی بیشی کریں گے تو ادارہ کامیاب ہوگا۔ گھر میں والد سرپرست ہے گھر کا، وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کی تدبیر منزل جو ہے اس کے متعلق آپ کو قواعد دیتا ہے، آپ باپ کی بات نہیں مانتے، آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا؟ تو آپ جس گھر میں ہیں، جس نظم میں ہے، جس ادارے میں ہے، جب تک ادارے کے ہیڈ کی بات آپ نہیں مانتے، آپ کوئی ادارہ کامیابی سے نہیں چلا سکتے۔ صحابہ کی ایک خصوصیت تھی، وہ جہاں رہے ہیں جماعت کی صورت میں رہے، اکٹھے رہے ہیں۔ باہمی مسائل میں بعض اوقات تفہیم میں اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن اختلاف کے باوجود اکٹھے ہوتے تھے۔ اچھا، بعض نوجوان، ایک اور مجھے بات یاد آتی ہے، بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کوئی خرابی آ گئی، مثلا کوئی تنظیمی معاملے میں، تدبیر میں کوئی تدبیر اپنائی، اس سے فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، تو بعض نوجوان سمجھتا ہے یہ ٹھیک نہیں کام، اس سے بہتر ہم علیحدہ کر لیں۔ نہ میرے بھائیوں، علیحدگی میں جو آپ سوچتے ہیں نا کہ میں علیحدہ ہو کے اس سے بہتر کر سکوں گا، اور جماعت میں کراہت کرتے اس کام سے، یہ جماعت کے اندر رہ کر کراہت کرنا کسی کام سے علیحدہ بہتری والی سوچ سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کا ایک فرمان ہے، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، عقیدے کی کتابوں میں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ اور بھی کئی جگہوں پر موجود ہے۔ انما تکرہون فی الجماعہ خیر مما تحبون فی الفرقہ، انما تکرہون فی الجماعہ، یقیناً وہ بات جو تم جماعت کے اندر ناپسند کرتے ہو، خیرن، وہ بہتر ہے، مما، اس کام سے، تحبون فی الفرقہ، جو تم علیحدہ ہو کر کرنا پسند کرتے ہو۔ اب غور کریں ذرا کتنا جامع جملہ ہے کہ آپ اکٹھے ہیں، جس طرح یہ ہم مثال کے طور یہ بھائی ہم بیٹھے ہیں اس خطے اور علاقے کے، آپ نے ایک نظم قائم کیا ہے، تو آپ کے نظم میں اگر کوئی بھائی غلطی کرتا ہے یا مسلسل مثلاً غلطی ہو جاتی، اصلاح نہیں ہو رہی، تو آپ یہ نہ اپنائیں کہ میں علیحدہ ہو کر اس سے بہتر کر سکتا ہوں، نہیں۔ انما تکرہون فی الجماعت خیر مما تحبون فی الفرقہ، جماعت کو ایسے ہی رحمت نہیں کہا گیا، فرقت کو عذاب کہا گیا۔
شیخ البانی سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث بھی لائے ہیں، الجماعت رحمت والفرقت عذاب، جماعت رحمت ہوتی ہے اور فرقت اور علیحدگی عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں اپنے خطے اور علاقوں، جہاں ایک آدمی ہوتا ہے نا کام کرنے والا اور اس کے مخالف بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ اکیلا اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا اگر جماعت بن جاتی ہے تو وہ مل کر لیتے۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ فرمان ہمیں ہر موقع پر مد نظر رکھنا چاہیے، اختلاف بھی ہو تو جماعت کے اندر رہ کر باہمی محبت کے ساتھ اس کو حل کرو۔ اس کا حل فرقت اور جدائی اور علیحدگی نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھ کر اس غلطی کا تدارک کریں، اس خطا کو دور کرنے کی کوشش کریں، آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں۔ ایک مجلس میں نہیں ہوا پھر بیٹھ جاؤ، لیکن الگ راہ اپنا کر دھڑے بندیاں جتنی پیدا کرتے جاؤ گے کمزور ہوتے چلے جاؤ گے، اور جتنے اکٹھے ہوگے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مشہور حدیث ہے نا، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشیطان مع الواحد ومن الاثنین ابعد، ایک بندہ ہو نا اکیلا شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا، اور دو اکٹھے ہو جائیں شیطان دور نکل جاتا۔ ایسے ہی تیسرا مل گیا شیطان اور بھاگ جاتا، جیسے جیسے اکٹھ ہوتا جاتا ہے مسلمانوں کا، بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی جمعیت بنتی چلی جاتی ہے، شیطنت بھاگ جاتی ہے۔ تو صحابہ کا ایک طریقہ بھائیو یہ تھا جو ان کی پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ، جہاں بھی ہوتے تھے اکٹھے مل کر کام کرتے تھے، اجتماعیت کی صورت میں ہوتے تھے۔ ہمیں اس اجتماعیت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی تربیت سے بڑا گہرا تعلق رکھتی، جو صحابہ کے حوالے سے بیان کی گئی۔ یہ تو کہتے ہیں فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے، یہ تو جوان سونے پاجی ایکو گل سن لو پھر میں بس کر دیں، جگان والے بزرگ آئے بیٹھے پیچھے، جاگ رہے ہو تھوڑی جی ٹو چھٹو نا، میں بیمار ہو کے بڑی دیر تو تھوڑے واسطے بیٹھا سی کہ چل تو چل گلا تھوڑے نہ کر لاں، پر تھی میرے نال بھی تھکے لگتے۔ تو آخری بات انشاءاللہ باقی وہ یوتھ فورس کی جو تربیتی نشستیں ہونی ہیں انشاءاللہ اس میں چیزیں عرض کروں گا۔ دوسری اور آخری بات واتباع السنہ، صحابہ کرام جہاں بھی ہوتے تھے سنت کی اتباع کرتے تھے، اور جو نوجوان اپنی جوانی میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے، سمجھیے وہ کامیاب ہے۔ وہ جو 7 بندے جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں 2 جوان ہیں۔ ایک جوان کی صفت یہ بیان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان ہے جس نے اللہ کی بندگی میں اپنی جوانی جو ہے نا وہ گزاری۔ تو عبادت، اور عبادت میں نبی علیہ السلام کی سنت، صحابہ کا طریقہ تھا، رسول اللہ کی سنت کا خیال کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کی بڑی مشہور روایت ہے مستدرک حاکم میں، ان کے پہلو میں نا ایک شخص نے چھینک ماری اور کیا کہتا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ بظاہر تو بات بڑی شاندار ہے نا، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے ساری، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کی حمد کا منکر ہے؟ کوئی نبی پاک پر سلام پڑھنے کا منکر ہے؟ چھینک ماری تو کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس غلطی پر اس کو کتنی حکمت سے سمجھایا۔ یہ جو حکمت کی دعوت ہے یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔
اگر آپ کسی بھائی کو خطا کرتے ہوئے، غلطی کرتے ہوئے دیکھیں نا، اس انداز سے نہ اس سے بات کریں کہ وہ آپ سے نفرت کھا کے اور غلطیاں کرے، نہیں، اتنی حکمت سے، محبت اور اخلاص سے اس کی اصلاح کریں کہ اس کی غلطی بھی دور ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا بنے۔ ایک کتاب ہے اردو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو دعوت دیتے، اس کو ضرور پڑھیں، غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار۔ یہ شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے، عربی میں، اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں، غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار۔ ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے، اپنی بھی اصلاح ہو اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کس طریقے سے کرنی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ بات کی، اقولو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ حمد اللہ کی ہے اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نہ حمد کا منکر ہوں اور نہ سلام کا منکر ہوں، پہلے بتا دیا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا کہ چھینک آ جائے تو حمد کے ساتھ سلام بھی جوڑ دو۔ ہمارے سلام پڑھنے کا بھی کوئی نہیں نا ہوتا ٹائم، جدھر مرضی جوڑ دیتے ہیں، اور جو اگر کوئی سمجھائے تو سمجھنے کی بجائے پہلے فتویٰ جڑ دیتے ہیں، یہ تو درود و سلام کوئی نہیں مانتا۔ تو ابن عمر رضی اللہ نے پہلے اس کو بتا دیا کہ میں اللہ کی حمد کا قائل ہوں، نبی پاک کی ذات پر سلام کا بھی قائل ہوں، لیکن یہ تو یاد رکھ لے کہ چھینک مار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد سکھائی، سلام نہیں سکھایا، یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں۔ بتانا یہ تھا کہ جہاں حمد سکھائی اللہ کے نبی نے وہاں حمد پڑھو، جہاں سلام سکھایا ہے وہاں سلام پڑھو، رسول اللہ کی بات کی پیروی کرو، کیونکہ ہمیں دین کے اندر کمی بیشی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بعض اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حتّۃٌ کہو، ہماری غلطی معاف کر دے، انہوں نے حتّۃٌ میں ایک نقطے کا اضافہ کیا، ہا اور طوا کے درمیان نون بڑھا دیا، حنتۃٌ، ہمیں گندم چاہیے، حنتۃٌ گندم کو کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا حتّۃٌ، ہا اور طوا کے درمیان صرف ایک نقطہ، ایک جو ہے نا وہ پوائنٹ بڑھا دیا، حتّہ کو حنتہ کر دیا، تو اللہ نے کتنی پکڑ کی ان کی۔ اور ہم سارا دین ہی اپنی مرضی سے بدل دے تو سمجھے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ تعلیم دیتے تھے، جیسے سمجھاتے تھے، اسی طرح ہی اس پہ عمل کرتے تھے۔ مسند احمد میں، طبرانی کبیر میں اور امام طبرانی کی کتاب الدعا، تینوں کتابوں میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، جب میں تمہیں کوئی حدیث، کوئی بات بیان کر دوں، میری بتائی ہوئی بات میں ہرگز اضافہ نہیں کرنا۔ تو چھینک مارنے پر آپ نے صرف حمد سکھائی ہے، صلاۃ و سلام نہیں سکھایا۔ تو فرمایا جب میں جو بیان کر دوں اس میں ہرگز اضافہ نہ کرو۔ تو صحابہ نبی علیہ السلام کے امر کی، آپ کے بتائے ہوئے عمل کی پوری پیروی کرتے تھے۔ حضرت عمر کی بڑی مشہور حدیث ہے نا، ابو داؤد اور بخاری میں، حجر اسود کے پاس جب آئے، بوسہ دینے لگے تو کیا کہا تھا؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں بلا شبہ تو ایک پتھر ہے، نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ نفع دے سکتا۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ بوسہ لینے کا ایک ہی باعث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا۔ تو اہل حدیث بوڑھا ہو یا جوان ہو، اہل حدیث کی یہ پہچان ہے کہ وہ نبی کی سنت کا پیروکار ہوتا۔ ہمارے مشائخ میں سے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہر اہل حدیث بچہ بچہ ان کو جانتا، بہت نیک انسان تھے۔ ایک دفعہ نا ایک درس دیا تو ان کے درس کے خلاصے کی صرف 3 باتیں، چھوٹی چھوٹی۔ انہوں نے آیت پڑھی سورۃ اعراف کی،
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے سوا دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ کہنے لگے ہر بندہ ہم میں سے اگر 3 کام کر لے، کتنے؟ 3، سمجھو وہ اس آیت پر عمل کر لیتا ہے اور اسلام اس پر سر تا پاؤں نافذ ہو جاتا۔ 3 باتیں۔ نمبر 1 فکر و عقل، فکر اور عقل وہی کے تابع کر لے۔ نمبر 2 قول و عمل بھی وہی کے تابع کر لے۔ نمبر 3 صورت و شکل بھی وہی کے تابع کر لے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3، فکر و عقل، نمبر 2 قول و عمل، نمبر 3 صورت و شکل۔ تو ہر یوتھ فورس کا نوجوان ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ لے تو وہ صحابہ کرام والی صورتحال پیدا ہوتی۔ وہ فکر اور سوچ بھی وہی کتابیں رکھتے تھے، بولتے تھے یا عمل کرتے تھے، ان کے اقوال اور اعمال اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتے تھے، اور ان کا ظاہر بھی، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چہرہ مورا رسول پاک کی سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ تو صحابہ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی، اس کو مد نظر رکھ لیں۔ جماعت کا وقار، اس کا خیال، امیر کی عزت، اس کا مقام اور نظم کی پیروی، یہ ایک ہی چیز ہے، اس میں الفاظ مختلف۔ اور دوسری بات رسول اللہ کی سنت کی پیروی۔ انشاءاللہ باقی کو اللہ نے موقع دیا تو پھر عرض کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شیخ ایک منٹ سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے شیخ محترم سے، مجھے کہا گیا ہے کہ سپیکر کے اندر بول کر آپ نے کرنا ہے۔ سوال یہ ہے، ایک باپ اگر شرابی ہو، نشہ وغیرہ کرتا ہے، اور اس کا بیٹا نمازی ہے، دین کی مجالس کو بھی نہیں چھوڑتا، اس میں بھی جاتا ہے، اور وہ اپنے باپ کو بار بار منع بھی کرتا ہے، دعوت بھی دیتا ہے، لیکن اس کا باپ اس کی بات کو نہیں مانتا، تو ایسی صورتحال میں بیٹے کے لیے کیا حکم ہے، باپ کے ساتھ قطع تعلقی کے حوالے سے یا ویسے بھی؟ یہ ہماری رہنمائی فرما۔ اس سوال کا جواب اللہ کے قرآن میں موجود ہے، وہ یہ ہے صاحب ہما فی الدنیا معروفہ۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن میں بہت جگہ ہے، اور دنیا کے اندر رہ کر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ تو باپ میں اگر خطا ہے، غلطی ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے، بیٹے کا کام یہ ہے کہ اچھے طریقے سے حکمت سے دعوت دیتا رہے۔ باپ پر نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ باپ کو جھڑک سکتا ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، قطع تعلقی کی اجازت نہیں ہے قطعاً ماں باپ سے، کافر اور مشرک بھی ہوں تو اسلام ان کے ساتھ صلہ رحمی سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام ابن الجوزی نے صلہ رحمی پر کتاب لکھی ہے، کتاب البر والصلہ، اس میں بھی حدیث لائے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے۔ دیکھیں شراب بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن شرک اکبر الکبائر ہے۔ صحیح بخاری میں نا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اور قرآن میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو اس سے بڑا جرم تھا ان کی ماں میں۔ کہا یا رسول اللہ میری ماں آ جاتی ہے میرے پاس، ہے مشرکہ، افا اصلو عنہا، کیا میں اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟
فرمایا سلی اماں کے، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ ماں باپ کا مقام، ان کی منزلت بہت بڑی۔ آپ اندازہ کریں اس حدیث سے، بخاری میں بھی ہے اور امام نووی علیہ رحمہ ریاض الصالحین میں بھی لائے ہیں۔ سفر کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، سواری کے لیے پاس گدا تھا، اس پر جا رہے تھے، سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی، چلتے ہوئے راستے میں ایک مسافر ملتا ہے اجنبی، سواری روکی، نیچے اتر آئے، اس کو مل کر پگڑی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور اس کو سواری پر بٹھایا، خود ساتھ پیدل چلنے لگے۔ خادم نے پوچھا، غلام نے سوال کیا، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ایک غیر معروف آدمی ہے، آپ نے اس کو سواری بھی دے دی، اپنا امامہ اور پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی، ایسے کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے یہ میرے باپ حضرت عمر کا دوست ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ کے بعد سب سے زیادہ بر اور اچھے سلوک کے حقدار باپ کے دوست ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا، باپ کے دوستوں کا بھی مقام بتایا، تو پھر باپ کا مقام کیا ہوگا؟ تو باپ کے مقام کو سامنے رکھو، صلہ رحمی کرو، جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، لیکن ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اصلاح کرتے رہو، بہتر سے بہتر کلمات کے ذریعے ان کو متنبع کرتے رہو۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں دینے، ہمیں جب اف کا کلمہ کہنے کی اجازت نہیں دی تو گالم گلوچ کرنے اور غصہ کرنے اور آگے چڑھنے کی تو کوئی کہاں اجازت ہوگی؟ تو میرے نوجوان بھائیوں، اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو حکمت اور دھنائی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرو، دعوت دیے رکھو، ان کو سمجھاتے رہو۔ کہتے ہیں نا، پانی کا قطرہ قطرہ بھی اگر گرتا رہتا ہے، پتھر پر بھی تو راستہ بنا لیتا۔ تو آپ کا کام ہے دعوت دینا، سمجھانا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو۔ مالک الملک کے آگے راتوں کو اٹھ کر، وہ تربیت میں باتیں آنی تھی، پھر انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو عرض کروں گا، رات کو جوانوں کو اٹھ کر کچھ حصہ اللہ کی بندگی میں ضرور لگانا چاہیے۔ علیکم بالدلجہ، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اٹھ کر راتوں کو اپنے باپ کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں نا خالی، یقین کرو اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے وہ بڑی رحمت بنتے ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت جی بھر کے کرو اور ان کو ستاؤ نہیں، غلطیاں دیکھو تو جتنی اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کر سکتے ہو کرو۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خطائیں ہمارے اندر ہیں یا ہمارے والدین کے اندر ہیں، اللہ پاک ان کا ازالہ فرمائے اور ہمیں ان کی کما حق کو خدمت کرنے کی توفیق دے۔